اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں اور ان کے والد محترم حضرت عبداللہ وہ بھی صحابی ہیں۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے متعلق بہت زیادہ جستجو رکھتے تھے اور بہت زیادہ حدیث مبارکہ آپ سے تقریباً 1500 حدیث مبارکہ آپ سے مروی ہیں۔ آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ احد تھا اس میں شریک ہوئے اور شہید ہوئے۔ شریک ہونے سے پہلے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، بیٹے تم رک جاؤ، میں چلا جاتا ہوں، اس لیے کہ اگر میں شہید بھی ہو گیا تو پیچھے تم اپنی بہنوں کے مکلف ہو گئے۔ 7 بہنوں کے اکیلے بھائی تھے۔ تو جب غزوہ احد میں آپ کے والد شہید ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ مغموم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جابر کیا مفہوم ہے، اللہ معاف کرے، کہ کس چیز نے تمہیں ایسا غمزدہ کر دیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والد جو ہے غزوہ احد میں شہید ہو گئے، 7 بہنیں ہیں، ان کا اکیلا مکلف ہوں، اور والد صاحب کے ذمے کافی قرض بھی تھا یہودیوں کا، تو اس وجہ سے میں پریشان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جابر میں تمہیں بتاؤں کہ جنگ احد کے دوسرے شہداء جو تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب ان سے ملاقات فرمائی تو پردے میں فرمائی، جب تیرے والد سے فرمائی تو پردے ہٹا کے فرمائی۔ سبحان اللہ یعنی تیرے لیے کتنی خوشی کی بات ہے کہ تیرے والد کو اللہ تعالیٰ نے کتنی قرب عطا فرمایا۔ تو جو ان کے اوپر قرض تھا یہودیوں کا، کھجوروں وغیرہ کا تھا، روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ میں تشریف لے گئے اور اس میں چہل قدمی فرمائی اور فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ بھی یہ کھجوریں باغ جو ہے لے لیں، اس کے عوض جو قرض ہے۔ تو جب انہوں نے یہودی جو بھی تھا جو اس سے قرض لیا تھا، اس نے کہا نہیں جی ہم نے تو کھجوریں ہی لینی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جابر کھجوروں کو توڑو، ان کا ڈھیر بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تشریف فرما ہوئے۔ فرمایا جاؤ قرض داروں کہہ دو کہ اپنا لے لیں کھجوریں۔ وہ کھجوریں تولتے رہے، جو بھی جتنی تھیں لینی تھی انہوں نے لیں، اور ڈھیر کھجوروں کا اسی طرح سلامت کا سلامت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سبحان اللہ برکت سے، وہاں پریزنس کی وجہ سے ہیں جی۔ تو جابر رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جابر جاؤ عمر کو یہ بات بتاؤ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب جابر نے بتایا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فرمایا ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو پہلے ہی آپ کی عظمتوں کے قائل ہیں۔ تو اس میں ایسے خوش دلی کے ساتھ فرمایا کہ جاؤ عمر کو بتاؤ کہ ایسے ہوا ہے، اللہ نے ایسے میرے اس میں جانے سے برکت دی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی تھے۔ آپ جنگ خندق میں بھی شریک ہوئے، تو اس وقت مشہور یہ واقعہ ہے کہ یہ غزوہ خندق میں بہت اچانک جو تھے مکے کے مشرکین، قریش اور دیگر سارے انہوں نے جو تھے نا اکٹھے ہو کے آ گئے
تو وہ اتنے لوگ تھے کہ اتنے عورتیں، بچے، بوڑھے، نوجوان ملا کے مدینے پاک کے لوگ بھی اتنے نہیں تھے، یعنی کم و بیش 25,000 یا 15,000 کا لشکر بتاتے ہیں۔ تو اس کی تجویز سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آپ سب کے حضور میں پیش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایران میں اگر ایسا ہوتا تھا تو پھر ہم ایک خندق کھود لیتے تھے کہ دشمن اس کو عبور نہ کرے۔ یہ ایک نیا طریقہ تھا۔ تو بہرحال وہ مدینہ شریف کو، شہر کو ایک طرف رکھ کے سامنے جس طرح سے آنے کا تھا راستہ، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھدوائی، اور ہر صحابی کو اپنی اپنی اتنی جگہ دی ہوئی، اتنی جگہ ہر ایک نے اپنی خندق کھودنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نفس نفیس میں شامل ہوئے اور اپنے حصہ بھی کھودتے رہے، دوسروں کی نگرانی بھی کرتے رہے، ان کے حوصلے بلند کرتے رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شک مبارک پر شدت بھوک کی وجہ سے پتھر بندھا ہوا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے، ہماری سب کی کیفیت تھی کیونکہ وہاں پہ اتنا ایمرجنسی لگی ہوئی تھی کہ کوئی چیز کھانے کی، پینے کی کوئی وہ وقت نہیں ملتا تھا۔ تو جابر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ خود ہماری یہ کیفیت تھی کہ ہم نے بھی 3 دن سے کوئی چیز نہیں چکھی تھی۔ میں گھر آیا اور بکری کا ایک بچہ، تھوڑے سے جو کے علاوہ کچھ بھی میرے پاس نہیں تھا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی 2-3 افراد کا کھانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھانا تناول فرما لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ وہ جابر کے یہاں دعوت ہے، سب جو ہے نا صحابہ کرام، مہاجرین و انصار جو اس میں شامل ہیں، اس کے گھر دعوت ہے، چلے۔ اور جابر جلدی یعنی بھاگم اپنی بیگم کے پاس گئے، عرض کی، اس سے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے عرض کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دے دی ہے کہ آؤ بھی جابر کے گھر۔ تو انہوں نے کہا پھر تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ ہاں، جس نے کہا وہ خود ہی انتظام بھی کر دے گا، ہم نے تو جو ہمارے پاس صاحب نے پیش کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو روایت میں آتا ہے، فرمایا کہ کھانے کے اوپر سے، سالن کے اوپر سے ڈھکن نہ اتارنا، اور یعنی جو آٹا وغیرہ گوندا اس کے اوپر کپڑا رکھنا، اور بیویاں روٹی پکاتی جائیں، بعد سالن اس سے جو ڈھکن ہے اس کے بیچ میں سے ایسے نکالتے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ظاہراً یا روحانی طور پہ دعائیں فرمائی ہوگی۔ تو وہ کیا تھا کہ جب آپ سب وہاں پہ موجود ہوئے تو پھر سب حضرات نے، یعنی صحابہ کرام نے، سب نے جو تھا وہ کھانا کھایا، اور ان کا پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے باوجود پھر بھی کھانا جتنا تھا ویسے کا ویسے بچ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے، تو ان کی بھی خیر خواہی کرنی، ان کی شادی، ان کی یعنی انہوں نے اس کے گھر کی کفالت کے لیے اب سے زیادہ بڑی عمر کی عورت سے شادی کر لی تاکہ ان کی بہنوں کا خیال رکھے اور والدین کی کمی کا احساس نہ ہو۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی ذوق بہت زیادہ تھا۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے شوق میں دور دور تک آپ کی زندگی کے بعد زیادہ سفر بھی باندھا، لمبے سفر کیے، اور جو نور حدیث ہے وہ بھی آپ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوری حدیث بیان فرما کے فرمایا کہ جابر، یہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی حقیقت ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے
میرے نور کو پیدا فرمایا، اپنے نور سے علیحدہ کیا، پھر اس کو کیسے کیسے کہاں کہاں رکھا، اس سے تقسیم ہوئی دنیا، خلق، جنت، دوزخ، سارے جو چیزیں اس سے بنتی گئیں۔ پھر آپ اپنے گھرانوں کی بات کی، پھر فرمایا کہ اس طرح کر کے جی تو وہ ساری ایک لمبی حدیث ہے۔ تو آپ کو بہت زیادہ شوق تھا حدیث پاک کے لیے، لمبے سفر بھی کرتے تھے، اور ایک حدیث کا سفر انہوں نے یعنی مصر کا بھی کیا، اس کے لیے آپ نے ایک اونٹ خریدا، اس پر اپنا سوانح سفر باندھا، 1 ماہ کا سفر کر کے مصر پہنچے۔ حضرت سلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مصر کے امیر تھے، اطلاع دی گئی تو انہوں نے پوچھا کون سا جابر؟ انہوں نے فرمایا سربر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً تشریف لائے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ لیٹ گئے۔ پوچھا ہے میرے بھائی اتنی تکلیف کس لیے اٹھائی؟ آپ نے فرمایا کہ صرف ایک حدیث سننے کے لیے جو آپ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، کیونکہ آج اور کوئی موجود نہیں جس نے یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں آپ سے وہ حدیث سن لوں۔ چنانچہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیث بیان فرمائی۔ مسند احمد میں ہے کہ آپ نے یہ حدیث عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شام کا 1 ماہ کا سفر کر کے سنی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1500 سے زائد حدیث روایت کی گئی ہیں۔ یوں ان کا شمار صحابہ کرام میں ہوتا ہے جن سے کثیر تعداد میں حدیث مروی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کے پیچھے قرات نہ کرنے کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو امام کی قرات مقتدی کی قرات ہوگی، یعنی مقتدی کو الگ سے قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 20 رکعت تراویح کے متعلق یہ حدیث پاک ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں ایک رات تشریف لائے تو لوگوں کو 4 فرض، 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھائے۔ جو اہل سنت والجماعت آج بھی یعنی اس کی تقلید کرتی ہے۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل العمری کی بشارت کے موجب تقریباً 94 سال کی عمر پائی اور 78 ہجری میں رحلت فرمائی۔ ان کی وفات کسی بدخواہ کے زہر دینے سے ہوئی۔ آپ کی تدفین کے بعد 2 صحابی ایسے ہیں جن کو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبر کشائی دوبارہ ہوئی۔ انہیں ابتدا میں بغداد کے قریب مدائن شہر میں دریائے دجلہ کے قریب دفن کیا گیا۔ بعد ازاں شاہ فیصل شاہ عراق کے حکم پر ان کے جسد خاکی کو سلمان پارک منتقل کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہوئی یہ بھی ایک ایمان افروز واقعہ ہے۔ 1932 کی بات ہے، یعنی ابھی دیکھ لو اسی صدی کی بات ہے کہ عراق کے اس وقت کے بادشاہ شاہ فیصل کو خواب میں صحابی رسول حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی جو رازدان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہلاتے ہیں۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا اے بادشاہ میری اور جابر بن عبداللہ کی قبر میں دجلہ کا پانی داخل ہو گیا ہے، لہذا ہماری قبر کشائی کر کے ہمیں کسی اور جگہ منتقل کرو۔ بادشاہ خواب سے بیدار ہوا تو اس نے
یعنی اس زمانے کے مفتیان کرام سے علماء سے بات کی تو انہیں فتویٰ دیا کہ صحیح ہے، کیونکہ صحابہ کرام کا خواب ہے، اس کی تعمیل کرنی چاہیے۔ تو وہ کرین کے ذریعے کہتے ہیں کہ وہ کھدائی کری گئی اور یعنی ہزاروں لوگوں کے مجمع میں قبریں کھولی گئیں۔ حاضرین میں مفتی اعظم فلسطین، مصر کے بادشاہ شاہ فاروق اور دیگر افراد بھی شامل ہوئے۔ یہ دیکھ کر تمام عوام و خاص حیرت زدہ رہ گئے کہ اتنا طویل ترین عرصہ بیت یعنی گزر جانے کے باوجود ان دونوں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اجسام حیرت انگیز طور پر تر و تازہ تھے اور یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی ابھی دفنائے گئے ہوں۔ ان کے کفن تک سلامت تھے، یوں لگتا تھا جیسے وہ خود بھی زندہ اور گہری نیند میں ہوں۔ ان دونوں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی مبارک آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھیں اور ان سے اتنا تیزی سے یعنی نور خارج ہو رہا تھا جیسے دیکھنے والے کی آنکھیں چکا چوند ہو جائیں، یعنی ایسے نور تھا۔ سبحان اللہ، کیسے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کی زیارت کری ہے جی۔ ہزارے لوگوں نے، بزرگوں نے ان کی زیارت کی اور دنیا پر ایک بار پھر یہ بات واضح ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا ہے جی۔ کفن بھی میلا نہیں ہوتا، جائے کہ جسم میلا ہو جائے ہیں جی، جسم بھی تر و تازہ اور کفن بھی اسی طرح۔ سبحان اللہ، مٹی کے اوپر آرام ہی ہے۔ بادشاہ نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے مبارک اجسام کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی قبر مبارک کے بالکل قریب سلمان پارک نامی جگہ پر دوبارہ سلا دیا۔ یہ 1932 کا واقعہ ہے۔ جب انہوں نے قبر کھولی تو اس میں واقعی پانی آ گیا تھا، تو انہوں نے پھر یہ بشارت دی کہ ہمیں یہاں سے دوسری جگہ منتقل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ میں اور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی بے انتہا محبت عطا فرمائے۔ وہ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی سمجھو کہ محبت بھی کرنے والے تھے اور آپ کے حکم کی اتباع بھی کرنے والے تھے۔ ایک سیکنڈ میں آپ سے فرماتے چلو بھائی، تو اسی طرح نکل پڑتے تھے۔ کیسے کیسے صحابہ کرام کا واقعہ ہے کہ شادی ہوئی ہے، بیوی کے پاس گیا ہے اور آپ آواز سنی ہے، تو اسی حالت میں یعنی حضرت جو جس سے کہتے ہیں نا صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے سے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل مبارک دیا جب ان کی شہادت ہو گئی۔ تو اس طرح انہوں نے آپ سے کی وفا کی، آپ کی وفا میں اپنی جانیں مال ہر چیز سے آپ کے دین اسلام کی آپ کی مدد فرمائی اور خود بڑے بڑے درجات والے بن گئے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی بات کرتے وقت انتہائی محبت اور ادب کا لحاظ کرنا چاہیے۔ وہ بہت بڑی شخصیتیں ہیں، قرآن پاک نے ان کے جو ہے تذکرے کیے ہیں، ان کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ تعالیٰ نے خود ان کو خطاب عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت زیادہ محبت کرنے والا بنائے۔